اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث شریف کو بیان کیا۔ اس میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے اور انہوں نے خود حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی تھی، جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے پیارے صحابی ابی ابن کعب سے کہا کہ عرش الہی کے دائیں طرف یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ و امام علم و فخر و ذخر۔ تو امام حسین علیہ السلام کائنات میں ایک ہدایت کا روشن مینار ہیں، اور دین و دیانت جب تک ہے تو اس کی روشنی حضرت ابا عبداللہ الحسین کے گھر سے ہے۔ اور ہمارا جو یہ پروگرام ہے جس میں ہم نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے، مولا حسین علیہ السلام کے کچھ پیغامات اور کچھ ارشادات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس سلسلے میں ہم ہدایت کا ایک درس جو حضرت ابا عبداللہ الحسین نے اپنے قیام کے بارے میں خود بیان فرمایا اور اپنے اس نہضت اور جہاد کے بارے میں خود بیان فرمایا، اس کو میں انشاءاللہ تعالی آج آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ بیان کروں گا۔ 15 رجب 60 ہجری کو معاویہ کا شام میں انتقال ہو گیا، اور معاویہ کے انتقال کے بعد حکومت یزید کو، جیسے کہ پہلے سے بیعت کی جا چکی تھی بلکہ لی جا چکی تھی زبردستی لوگوں سے، تو یزید کو حکومت مل گئی، اور یزید نے پہلا جو خط صرف 3 آدمیوں نے، یا بعض روایات میں ہے کہ 4 آدمیوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، معاویہ نے زبردستی ان کا نام یہ لگایا کہ انہوں نے بھی بیعت کر لیا، وإلا انہوں نے رسمی اور اعلانیہ طور پر بیعت نہیں کی۔ ایک حضرت امام حسین علیہ السلام، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن زبیر، اور ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو بکر کا ایک بیٹا عبد الرحمن۔ تو یہ 4 شخصیات تھیں جن کے بارے میں یزید نے جو سب سے پہلے جو خط لکھا، کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی جو مدینہ کے اوپر معاویہ کی طرف سے حکمران تھا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان اور ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، تو ولید اس کا سگا چچا زاد تھا جو مدینہ پر گویا معاویہ نے اپنے بھتیجے کو مدینہ اور اس کے اطراف میں جو سارا عرب کا علاقہ ہے اس کے اوپر حکمران مقرر کیا تھا۔ تو ولید کو خط لکھا کہ جس طرح سے پہلے بیعت ہو چکی ہے اور ہمیشہ بیعت لی جاتی ہے نئے بادشاہ کی، یا جو ان کی زبان کے اوپر چلتا تھا کہ خلیفہ کی، تو سارے مسلمانوں سے اگرچہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے لیکن رسمی طور پر پھر بھی میری بیعت لو، اور ان 4 آدمیوں سے بالخصوص تم مخفیانہ اور اعلانیہ طور پر بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دینا۔ حضرت امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عمر
اور عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ تو ان 4 ہستیوں کو بالخصوص ان کے بارے میں آرڈر آیا یزید کی طرف سے کہ یہ لوگ بیعت کریں۔ تو خط جب یہ یزید کا پہنچا تو اس وقت رات کا وقت تھا، تو اس نے ولید نے مشورہ کیا مروان سے، کہا کہ اے مروان میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ تو مروان نے فوراً کہا کہ ان کو جلدی جلدی بلاؤ اور ان سے سب سے پہلے بیعت لے لو، اگر یہ خبر پھیل گئی تو ممکن ہے وہ لوگ مخالفت کریں اور مخالفت کرنے کی وجہ سے یہاں پر جو فتنہ ہو جائے اور ممکن ہے کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑے بہت اس میں یزید کے بارے میں کچھ تشویش میں مبتلا ہو جائیں۔ تو فوراً پیغام دیا گیا، حضرت ابا عبداللہ بن حسین علیہ السلام کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ آپ تشریف لائیں دربار میں، ولید کے پاس بہت ضروری مشورہ کرنا ہے۔ تو اس وقت جب یہ ایلچی وہاں پر آیا اور پیغام رسان آیا تو اس وقت حضرت مسجد النبی کے اندر عبادت میں مشغول تھے اور آپ کے نزدیک ہی عبداللہ ابن زبیر بھی تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ابن رسول اللہ، یہ کیوں انہوں نے اس وقت بلایا ہے؟ یہ کوئی بلانے کا موقع نہیں ہے، انہوں نے کس وجہ سے ہمیں بلایا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے، آپ نے خبر کی صورت میں بیان نہیں کیا، اگرچہ وہ علم غیب رکھتے تھے، سب چیزیں جانتے تھے، لیکن ظاہری طور پر وہ اس طرح سے اظہار نہیں کرتے تھے کہ ہم علم غیب کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں۔ فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا طاغوت اور ان کا جو سلطان ہے وہ مر گیا ہے، اور وہ ہم سے لوگوں سے پہلے اور لوگوں سے کی نظروں سے غائبانہ طور پر ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ معاویہ کے گھر سے آگ بلند ہے اور معاویہ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا جو تخت ہے وہ الٹا ہو گیا ہے، تو جس سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ معاویہ کی ہلاکت ہوگی اور یہ ہم سے بیعت لینے کے لیے۔ تو ابن زبیر نے جب یہ سنا تو ابن زبیر تو اسی وقت مسجد سے نکلا اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور وہاں مدینے سے فرار ہو گیا مکے کی طرف۔ 27 رجب کی رات کو ہی وہ مدینے سے فرار ہو گیا مکے کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے جوانان بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لیا، حضرت ابو الفضل العباس اور دیگر جوانان بنی ہاشم ان کو اپنے ساتھ لیا اور دربار کی طرف دارالعمارہ کی طرف گئے۔ جب دارالعمارہ میں کے دروازے پہ پہنچے تو آپ نے بنی ہاشم کو کہا کہ آپ لوگ یہاں رک جائیں، اگر میری آواز بلند ہوئی تو تم لوگ داخل ہو جانا، لیکن اگر میری آواز معمولی رہی تو تم لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو ولید نے کہا کہ ابن رسول اللہ، حاکم شام کی طرف سے تبدیلی ہو گئی ہے اور اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ بیعت کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میری یہاں پر مخفیانہ اور رات کو بیعت تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بیعت کریں، لہذا تم کل مدینے کے تمام لوگوں کو جمع کرو اور پھر اس وقت ہم اعلان کریں گے کہ ہم بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے اور ہم میں سے بیعت کا مستحق کون ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ہمارے بیعت لینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے، جب امام حسین نے بیعت کر لیا تو بس سارے جہان جب وہ گویا بیعت کر لے گا، تو آپ کی بات صحیح ہے، لہذا آپ چلے جائیں۔ جب حضرت جانے کے لیے اٹھے تو مروان نے اشارہ کیا، کہا کہ اے ولید، اگر حسین اس وقت تمہارے مجلس سے چلے گئے، تمہارے دربار سے چلے گئے، تو دوبارہ تم حسین کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے، لہذا یا حسین سے بیعت کر لو یا جس طرح سے یزید نے حکم دیا ہے حسین کا سر قلم کر کے یزید کے پاس بھیج دو۔ اس وقت حسین اکیلے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب
مروان نے یہ اشارہ کیا تو امام حسین علیہ السلام متوجہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا ابن زرقا، اے زانیہ عورت کے بیٹے، آیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ تو جب حضرت کی آواز شدت سے بلند ہوئی تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ولید سے مخاطب ہو کر معاویہ کے بھتیجے اور یزید کے چچا زاد بھائی امام حسین نے ایک ایسا کلام کیا کہ جو تاریخ بشر میں اگر سونے سے بھی لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومحبت الرحمت بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ پہلے آپ نے اپنے فضائل کو بیان کیا، ایھا الامیر، اس وقت حکمران تم ہو، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کی کان ہیں اور ملائکہ کے آنے جانے کے جگہ ہے ہمارے گھر، اور رحمت کے نزول کا جو جگہ ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہم سے ہی ہدایت کا کام اللہ نے شروع کیا اور ہمارے اوپر ہدایت کے کام کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا۔ پھر حضرت نے اپنا تعارف کرانے کے بعد یزید کا بھی تعارف فرمایا، وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَمِثْلِ لَا يُبَايُ مِثْلَهُ۔ پھر فرمایا کہ یزید شراب خوار ہے اور نفس محترمہ کا قاتل ہے اور اعلانیہ گناہ اور گناہ کبیرہ انجام دینے والا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جس طرح شہزادے دوسرے بادشاہوں کے شہزادے اور وہ برائیوں میں مشغول ہوتے ہیں، یہ بھی برائیوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، شراب خوار ہیں، محترم انسانوں کا قاتل ہیں اور اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے۔ پھر حضرت نے آخر میں قانون بیان کیا، قانون یہ بیان کیا وَمِثْلِ لَا يُبَايُعُ مِثْلَهُ، فرمایا کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے قانون یہاں پر بیان فرمایا۔ یہ بہت بڑا جو نقطہ حضرت کے اس کلام کے اندر، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ممکن ہے حضرت امام حسن جس طرح حضرت نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تو حضرت امام حسن شاید اس زمانے میں بھی ہوتے تو حضرت صلح کر لیتے، بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ صلح نہیں کی تو شاید حضرت امام حسن ہوتے تو وہ صلح کر لیتے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر یہ قانون بتا دیا کہ آج اگر میرا بھائی حسن بھی ہوتے، اس زمانے کے شرائط وہ تھے کہ صلح کرنا ضروری تھا، آج یزید جو معلن بالفسق ہے، جو اعلانیہ گناہ کبیرہ انجام دینے والا ہے، جو شراب خوار ہے، جو قاتل نفس محترمہ ہے، تو اس کے ساتھ اگر میں ہوں تو بھی بیعت نہیں کروں گا، اگر میرا بھائی حسن بھی ہوتا تو وہ بھی بیعت نہیں کرے گا، اور قیامت تک کوئی بھی صالح انسان اس جیسے فاسق و فاجر جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اعلانیہ نافرمانی کرنے والا ہے، اس کی بیعت نہیں کرے گا اور نہ کر سکتا ہے۔ قانون یہ حضرت نے بتا دیا، لہذا یہی حکم اگر امام جعفر صادق بھی اس وقت ہوتے تو وہ بھی یزید کی بیعت نہ کرتے، اگر امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی یزید کی بیعت نہ کرتے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ ہم مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا آپ نے پورے جو بعد والے ائمہ ہیں ان کے بھی حکم کو بیان کر دیا اور اپنے سے پہلے والے ائمہ کے بھی حکم کو بیان کر دیا کہ ہم اگر مصلحت ہو تو وہ کام کرتے ہیں، اگر مصلحت نہ ہو تو وہ کام نہیں کرتے۔ لہذا صلح حسن اس وقت ضروری تھی، لہذا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور آج کی شرائط اس زمانے سے بہت مختلف ہیں۔
کہ آج وہ شخص مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے، جس کو خلیفہ قرار دیا جا رہا ہے، وہ اس قسم کا انسان ہے جس کو ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کا احترام نہیں ہے، جس کو ذرہ برابر بھی حرمت احکام الہی کا خیال نہیں ہے، تو اس جیسے کی بیعت کرنا یہ مکمل اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ قانون آپ نے ابد الآباد تک ہر مومن کے لیے بتا دیا کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہوگا جو اس قسم کے فاسق و فاجر کی بیعت کر لے، اس کی اطاعت کر لے، اس کی حکومت کو دل و جان سے قبول۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ہر قول و فعل کے اوپر راضی ہوں، اس کو اللہ کی طرف سے حجت مانتا ہوں اور اس کے ہر قول و فعل کی تائید کرتا ہوں، اس کو بیعت بولتے ہیں۔ یعنی اطاعت مطلق، اطاعت محض، جس طرح رسول اللہ کی اطاعت محض ہے، یعنی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گویا اس شخص کی اطاعت محض کا اعلان کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کو حجت خدا سمجھتا ہوں، جانشین خدا سمجھتا ہوں زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ سمجھ کر اس کی حقانیت پر ایمان لانے کی بنا پر اس کے اطاعت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ معنی ہوتا ہے بیعت کا۔ تو اس مفہوم میں مگر امام حسین بیعت کر سکتے ہیں، حق و باطل، مکمل حق مکمل باطل کی بیعت کر لے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ یہ قانون ابد الآباد تک رہے گا کہ مثلی لا یبایع مثلا، یہ نہیں کہا کہ انا لا ابایع یزید، کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں، فرمایا کہ اس مقام میں، اس شرائط میں اگر میرا بیٹا سجاد بھی ہوگا تو وہ بیعت نہیں کرے گا، اگر میرا بیٹا امام باقر ہوگا وہ بھی بیعت نہیں کرے گا، اگر میرا بیٹا جعفر صادق ہوگا وہ بھی بیعت نہیں کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، امام نے اپنے اس پہلے جو قیام کے اندر جو قیام شروع کیا، تو آپ نے اپنے تمام خطوط کو واضح کرنا شروع کیا کہ میری مخالفت در واقع اللہ کے دین کی حمایت ہے، اللہ کے دین کی اطاعت کی بنا پر میرے لیے امکان نہیں ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بیعت جس معنی میں، بیعت کا معنی وہ جو مفہوم شرعی ہے، مفہوم شرعی کے اعتبار سے امام حسین کے لیے اصلاً بیعت کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کہ مفہوم شرعی کا مطلب جو میں نے ابھی بیان کیا کہ میں اس کو اللہ کا ایک صحیح نمائندہ سمجھتا ہوں، اس کے ہر قول و فعل کی تائید کرتا ہوں، اس مفہوم میں صرف امکان ہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام یا کوئی بھی امام بعد میں وہ کسی ظالم اور جابر حکمران کی اطاعت کا اعلان کرے، قلباً ظاہراً و باطناً اس کی اطاعت کا اعلان کرے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کائنات کے لیے، اسی لیے تو ہدایت کے چراغ ہے کہ ہر اندھے کے لیے بھی آپ نے وہ اصول بیان کر دیے کہ تجھے اگر تمہیں ضلالت کے پردے تمہاری آنکھوں کے اوپر آ جائیں تو دیکھو کہ یہ حکمران شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، آج کے ہمارے زمانے کے لیے، کہ ہم نے اگر اس کو ووٹ دینا ہے تو شریعت کے ظاہری چھوٹے چھوٹے جو اصول ہیں شریعت کے، ان کے اوپر پابند ہے یا نہیں ہے۔ اب کلی باتیں اور اس کے باطنی باتوں کی تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن جو ظواہر دین ان کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے اسی لیے تو آپ ہدایت کے چراغ ہیں اور ہر انسان کے لیے راہبر ہیں اور ہر انسان کے لیے بصیرت کا ایک مجسمہ ہے کہ ہمارے لیے وہ تمام حقائق جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں ابا عبداللہ الحسین کی عظمت کا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ایک دفعہ روایت میں ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر گرامی اسلام کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے گرمی کا موسم تھا اور یہ لباس جو پہنا ہوا تھا، تو تھوڑی گرمی کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی سی لال سی لکیر بن گئی، اس لباس نیا لباس ہوگا شاید، اور گرمی بھی تھی تو تھوڑی سی لال سی لکیر بن گئی۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے جب اپنے پیارے بیٹے حسین کی گردن پہ
وہ لال لکیر دیکھی تو آپ اتنا روئے کہ برداشت نہ کر سکے اس لال لکیر کو۔ لیکن میں قربان جاؤں پیارے ابا عبداللہ الحسین کے اوپر کہ جب میرے مولا، کل میں نے رخصت کا واقعہ بیان کیا، میرے مولا ایک مرتبہ رخصت کی اجازت لینے کے لیے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آتے ہیں کہ جس کے غم میں رسول اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اس کی گردن کے اوپر گرمی کی وجہ سے تھوڑی سی لکیر بن جائے۔ ہاں، وہ رسول اللہ اپنے پیارے نواسے کی شہادت کو کیسے قبول کریں گے، اپنے پیارے نواسے کی شہادت کو کیسے تحمل کریں گے۔ ایک مرتبہ ابا عبداللہ الحسین جب رخصت ہونے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو آپ آئے اپنی نانی ام سلمہ زوجہ رسول ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا بیٹا کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ فرمایا کہ فی الحال تو میں مکے جا رہا ہوں، لیکن شاید میرا پروگرام جو ہے وہ کسی اور جگہ جانے کا ہوں۔ تو ام سلمہ نے کہا بیٹا ہاں جہاں پر بھی جانا ہے چلے جانا، لیکن میرے بیٹے عراق نہیں جانا۔ فرمایا کیوں نانی اماں، کیوں عراق نہیں جاؤں؟ کہا کہ تیرے نانا ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے اور جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل نے آ کر تیرے نانا کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا حسین عراق کے اندر شہید کیا جائے گا۔ تو پیغمبر رونے لگے اور جبرائیل نے ایک ہاتھ اس طرح سے کیا اور عراق کی وہ مٹی جہاں پر تجھے شہید کیا جائے گا وہ مٹی لا کر رسول اللہ کو دی۔ رسول اللہ نے مجھے وہ مٹی دی اور کہا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا حسین مارا گیا، میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا۔ لہذا بیٹا میں یہ نصیحت کرتی ہوں کہ عراق نہیں جانا، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ فرمایا کہ وہ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، ابھی فی الحال کچھ اپنے پروگرام کا اعلان نہیں کیا، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو 5 مہینے رجب کا مہینہ 27 رجب کو آپ مدینہ سے نکلے، 28 رجب کو آپ مدینہ سے نکلے، اور رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، رمضان گزر گیا، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم آ گیا، 5 مہینے اور 12 دن گزر گئے۔ ام سلمہ ہر روز اس مٹی کو دیکھ رہی ہے، اس شیشے کو دیکھ رہی ہے کہیں یہ خون میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ عاشور کے دن جب عصر کا ٹائم آیا تو ام سلمہ نماز کے بعد تھوڑی سی سو گئیں، دیکھا پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا امامہ کھلا ہوا ہے، سر و صورت کے اوپر خاک ہے، بدن کے اوپر خاک لگی ہوئی ہے، ہاتھوں پہ خون لگا ہوا ہے، اور ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی شیشی پکڑے ہوئے ہیں، ایک شیشہ پکڑے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ نے عرض کی اللہ آپ کو نہ رلائے یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت کیسی دیکھ رہی ہوں؟ تم پیغمبر اکرم نے فرمایا ام سلمہ تمہیں خبر نہیں کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا گیا، میں حسین کے خون کو جمع کر کے شیشے میں لایا ہوں۔ جب ام سلمہ بیدار ہوئی تو اس مٹی کی طرف دیکھا تو مٹی وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی، اور ایک مرتبہ ام سلمہ نے رونا شروع کیا۔ ام سلمہ کے اس چیخ و پکار کی وجہ سے تمام اہل مدینہ کو شہادت حسین کی خبر ملی۔ اولین شہید کربلا، اولین شہید محبت ابا عبداللہ الحسین جناب ام سلمہ ہیں۔ مسجد کے اندر خیمہ لگایا گیا، ام سلمہ روتی روتی غش کر جاتی تھی، اور حسین کی محبت میں پہلی شہیدہ، پہلی جو شہادت پانے والی بی بی ہیں وہ جناب ام سلمہ ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔